بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن اسلامک سیڈیز اینڈ کیسٹ ہاؤس، رابطہ جامعہ مسجد محمدیہ، غازی ڈیفنس آفیسر کالونی، سیالکوٹ کینٹ۔ موبائل نمبر 0300-710-990۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق الله العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم عليه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تمام تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام کے نذرانے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی مختصر سورہ تلاوت کی ہے، جسے سورۃ عصر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بظاہر قرآن کی یہ سورہ بہت مختصر ہے، لیکن معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے، اپنی گہرائی کے اعتبار سے اور عمیق ہونے کے اعتبار سے یہ بڑی جامع اور بڑی کمپیکٹ سورہ ہے۔ اس سورہ کے متعلق صرف اتنا کہتا چلا جاؤں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، لو ما انزل اللہ علی خلقہ الا ہذہ السورہ لکفتہم، کہ اگر اللہ رب العزت انسانیت پہ، اپنی مخلوق انسان پہ پورا قرآن نازل کرنے کی بجائے، 30 پارے نازل کرنے کی بجائے، 114 سورتیں نازل کرنے کی بجائے اگر یہ اکیلی سورت بھی اتار دیتے تو یہ کافی ہو جاتی۔ امام، اتنے بڑے امام اس بابت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سورہ اتنی گہرائی والی ہے اور صاحب فہم و فراست کے لیے، احباب نظر کے لیے
اور سمجھدار کے لیے اس میں اتنے لیسنز اور اتنے اسباق موجود ہیں کہ یہ آیت تمام صورتوں کی بجائے اگر اکیلی بھی نازل ہو جاتی تو کافی ہو جاتی انسانیت کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے جمعۃ المبارک میں اس سورت کی مختصر تشریح پیش کی جائے گی۔ سورہ میں اللہ رب العزت شروع میں ارشاد فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ جہاں تک قسم کا تعلق ہے تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، وہ بات قسم سے کرے یا قسم کے بغیر کرے، جو بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دی اس میں کسی مسلمان کو شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے والعصر، زمانے کی قسم اٹھائی ہے اور قسم اٹھا کر بیان کیا۔ مفسرین کرام اس آیت کی بابت اور اس قسم کی بابت یہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قسم کے ساتھ اور قسم کے بغیر جو بھی بات ہے وہ بغیر کسی شک و شبہ کے ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت تاکید کرنا چاہتے ہیں، یہاں اللہ رب العزت ایمفیسائز کرنا چاہتے ہیں، زور دینا چاہتے ہیں، یہاں پر اللہ رب العزت بتلانا چاہتے ہیں یہ جو چیز ہے اس کی گریوٹی کو اور اس کی اہمیت کو اللہ رب العزت انسانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کئی مقامات پر قسمیں اٹھاتے ہیں، جس طرح کہ انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ رب العزت 5 قسمیں اٹھا کے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینین کی قسم ہے، ہم نے انسان کو بہترین پیدا کیا۔ کہیں اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے شہر کی قسم اٹھاتے ہیں۔ لیکن اگر جنرلی دیکھا جائے، مجموعی طور پر دیکھا جائے تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت جس چیز کی قسمیں زیادہ اٹھاتے ہیں، جس چیز کی بابت اللہ رب العزت واو قسمیہ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ وقت ہے۔ کہیں پہ والشمس وضحاہا، کہیں پہ سورج کے طلوع ہونے کی قسم، کہیں پہ والنہار کی قسم، کہیں پہ واللیل کی قسم کھائی جا رہی ہے، کہیں پہ والضحیٰ کے وقت کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، کہیں پہ فجر کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، کہیں پہ عصر کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو قسمیں اٹھاتے ہیں وہ وقت کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ کہیں شمس کی قسم، والقمر، قمر کی قسم، کیونکہ یہ ساری چیزیں زمین پر وقت کو متعین کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جب سورج، زمین ہمارے اپنے مدار میں ایک چکر مکمل کر لیتی ہے تو وہ ایک دن بن جاتا ہے، پھر اس کی گردش جب سورج کے گرد مکمل ہو جاتی ہے تو 365 دن اور 6 گھنٹے کا ایک سال بن جاتا ہے۔ اسی بابت یہ ساری قسمیں جو والفجر کی قسم ہے، صبح فجر کے وقت کی قسم اور عصر کے وقت کی قسم ہے، یہ ساری وقت کی قسم ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اے انسان تم کو وقت دیا ہے، اور اس کائنات میں، اس زندگی میں عطا کی جانے والی سب سے قیمتی چیز انسان کا وقت ہے۔ آپ اگر 1 لاکھ 1 کروڑ بھی دے دیں اور یہ چاہیں کہ جو ابھی لمحہ پیچھے گزر چکا ہے وہ واپس آ جائے تو کیا وہ واپس آ سکتا ہے؟ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ وقت سب سے اہم ہے، دولت بھی اپنی جگہ، سٹیٹس بھی اپنی جگہ، مرتبہ و مقام بھی اپنی جگہ، لیکن سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ انسان کا وقت ہے۔ وہ اللہ جس نے پیدا کیا تم کو لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جس نے موت و حیات کی تخلیق کی
اور یہ جانچنا چاہا کہ تم میں سے کون ہے جو نیک اعمال کرتا ہے۔ یہ امتحان کس کا ہے؟ یہ امتحان وقت کا ہے جو انسان کو عطا کیا گیا۔ اللہ رب العزت وقت کی بابت سب سے زیادہ قسمیں اٹھاتے ہیں کیونکہ انسان کی سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ اب جب یہ وقت انسان سے چلا جائے گا، یہ وقت چھن جائے گا، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، تو وہ اس وقت کچھ کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ لیکن اس وقت میں دوبارہ پلٹنا نہیں ہے۔ جس طرح کہ کبھی ہم عالم ارواح میں تھے، ہماری روحوں کو پیدا کیا گیا، ہماری روحوں کی تخلیق کے بعد ہمیں اس عالم کا شعور نہیں ہے۔ ہماری روحوں کی تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے اجساد کی تیاری کا بندوبست کیا، ہمیں ماں کی آغوش کے اندر، ماں کی رحم کے اندر اللہ رب العزت نے وجود بخشا، اور پھر اس کے بعد اس روح کو اس میں پھونک دیا، اور پھر جو اگلا دور شروع ہوا، پھر جو اگلا عالم شروع ہوا، اس عالم میں آ کے ہم پرانے عالم کی باتوں کو بھول گئے، وہاں پہ عرصہ گزارا، اور وہاں پہ ہماری طاقت نہ ہوئی، جسارت نہ ہوئی کہ ہم واپس لوٹ جائیں، واپس عالم ارواح میں چلے جائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں 9 ماہ وہاں قیام کے بعد ایک نئے عالم میں بھیج دیا۔ یہ ایک تسلسل کی کڑی ہے جس کا اختتام آخرت پہ جا کے ہوگا۔ پہلے اللہ رب العزت نے انسان کی روحوں کو پیدا کیا، پھر جسم کو پیدا کیا، پھر اس جسم کے اندر روحوں کو ودیت کر دیا، روحوں کو ڈال دیا، پھر اس جسم کو زندگی عطا کی، پھر اس جسم کا ارتقاء ہوا، اور پھر اس زندگی سے گزر کے انسان موت کی آغوش میں جا کے موت کے پل کو، برج کو کراس کرتے ہوئے آخرت کی دنیا میں پہنچ جائے گا۔ اور وہ دنیا ہے کہ جہاں پر موت نہیں ہے، جہاں پر زوال نہیں ہے، جہاں پر موت کو ایک دمبے کی صورت میں ذبح کر دیا جائے گا، اور کافروں سے یہ کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے، اور جنتی لوگوں سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں نیک کام کیے لہذا تمہارا ٹھکانہ جنت۔ تو بتلانا یہ چاہتا ہوں، ایک یہاں پہ اور مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جو بندہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں پہنچ جاتا ہے وہ طاقت نہیں رکھتا کہ دوبارہ پچھلے عالم میں چلا جائے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں پچھلے عالم کی ساری باتیں یاد رہیں۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو ہمیں اس دور کا کچھ یاد ہے، تو ہم کہیں گے ہمیں کچھ خبر نہیں۔ کیا انسان واپس اس جہاں میں لوٹ سکتا ہے؟ اگر وہ اس جہاں میں واپس نہیں لوٹ سکتا تو جس جہاں کی بابت اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں سے واپسی نہیں ہے، تو پھر یہ شاہد اور موجود کا عقیدہ کیسا، یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ کیسا کہ جو اس جہاں سے گیا، یہاں پر تو بتا دیا کہ یہاں سے جو چلا جائے گا وہاں واپسی نہیں ہے، اور پھر اس سے آگے بھی بڑھ کے کہہ دیا کہ یہ دنیا جنت، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کوئی بندہ قید خانے میں لوٹنا پسند کرے گا؟ کوئی بندہ بھی قید خانے میں لوٹنا پسند نہیں کرے گا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جو ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلا گیا وہ دوبارہ اس عالم میں پلٹ کے نہیں آئے گا۔ تو یہ زندگی سب سے قیمتی چیز ہے۔ جب اس دنیا سے ہم اگلے جہاں پہ پہنچ گئے تو پھر ہماری واپسی کا کوئی بندوبست نہیں۔ پھر کئی لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی؟ اور پھر کہیں گے کہ یا اللہ مجھے واپس لوٹا دے، مجھے دنیا کی زندگی میں بیچ دے، میں نیک اعمال کروں، پیغمبروں کی اطاعت کروں، تیرے بتلائے ہوئے فرامین پہ عمل کروں۔ لیکن اس دن ان سے کہا جائے گا کہ تم تو قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہمیں زوال نہیں، تم تو دنیا میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ آخرت کو تم نے بلا دیا اور سمجھا کہ دنیا کی 50-60 سالہ زندگی جو ہے یہی کامیابی ہے۔ مادیت کی سوچ رکھی تم نے، اور تمہاری ویژن بڑی لیمیٹڈ تھی، تمہاری سوچ اور بصیرت بہت محدود تھی۔ تم نے دنیا کی منفعت کو کامیابی سمجھا، دنیا کی کامیابی کو فلاح جانا، اور یہ سمجھا کہ دنیا میں فلاح مل جائے تو سب کچھ مل گیا، اب دوبارہ تمہیں واپس لوٹنا نہیں۔ یاد رکھیں ہمارے لیے کتاب و سنت میں بتلائی ہوئی ہر بات ایسے، ہم کتاب و سنت میں موجود
اور ہمارا مسلمانوں کا ایمان کا بہت بڑا حصہ ایمان بالغیب. ہم مسلمان قیامت پر ایسے یقین رکھتے ہیں کہ جیسے آج کا کوئی کافر سورج کے نکلنے پہ یقین رکھتا ہے. جیسے اسے یقین ہے کہ سورج طلوع ہوا ہے، ویسے ہی ہمیں یقین ہے کہ ایک دن قیامت برپا ہوگی، انسان کا حساب و کتاب ہوگا، اس کی ساری زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور اعمال نامہ اگر نیکیوں والا جھک گیا تو جنت مل جائے گی، اگر برائیوں والا جھک گیا تو پھر جہنم رسید کر دیا. غرض کہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ مضبوط بلیف اور فیتھ ہے کہ ہمیں آخرت میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ دنیا کی زندگی مزرعۃ الاخرہ، آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پر جو کچھ کریں گے وہاں پر جا کے اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا. یہاں پر جیسا وقت گزارا وہاں پر اس کی بابت پوچھا جائے گا. ہم مسلمانوں کا اس بات پہ مکمل یقین. تو یہ بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وقت جو اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے، یہ وقت بہت زیادہ قیمتی، یہ وقت بہت زیادہ اہم ہے. گزرنے والے ہر لمحے سے فائدہ اٹھا لیں، ہر لمحے کو غنیمت جانیں، کیونکہ موت کوئی کوسوں دور نہیں ہے، موت بالکل قریب ہے. کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، بحر و بر میں دشت میں گلشن میں ویرانے میں موت. موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں. نے مجالے شکوہ ہے نہ طاقت گفتار ہے، زندگانی کیا ہے ایک تو کے گلو افشار. الموت یاتی بغتۃ والقبر صندوق العمل اصبر علی احوالها لا موت الا بالاجل. موت انسان کے بالکل قریب ہے، ایسے کہ جیسے انسان کے کندھوں پہ سوار یا جیسے انسان کے سر پہ بیٹھی ہوئی موت ایک پردے کا نام ہے جو کسی بھی وقت ہٹ سکتا ہے. موت طویل سفر کا نام نہیں ہے جو آپ نے عبور کر کے کسی اور جگہ پہنچنا ہے، بلکہ کبھی بچپن میں آ گئی، کبھی جوانی میں، کبھی بڑھاپے میں، کبھی ارذل العمر کے بعد. اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے. لہذا جو وقت مل گیا اس وقت کو غنیمت جانیں، جو وقت نصیب ہو گیا اس وقت کو غنیمت سمجھیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے صوفیوں سے کبھی کوئی اچھی بات نہیں ملی، ان کے عقیدے میں بگاڑ ہی بگاڑ ہے، دین کی شکل کو بگاڑنے والے یہ صوفی ہیں. کہتے ہیں لیکن ان سے بھی مجھے ایک اچھی بات ملی، انہوں نے بھی مجھے ایک اچھی بات بتلائی، اور انہوں نے یہ کہا کہ الوقت کالسیف فإن لم تقطعہ یقطعک، کہ وقت ایک تلوار کی طرح ہے، اگر اس کو نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے. اگر وقت کو ضائع کر دیا جائے گا تو یہ وقت آپ کو ضائع کر دے گا، اور پھر انسان کفے افسوس ملے گا اور یہ کہے گا کاش میں دوبارہ واپس لوٹ جاؤں، کاش میں آج حساب و کتاب نہ ہو، کاش میری زندگی کی بابت مجھ سے نہ پوچھا جائے. تو کیوں نہ ہم ابھی سے اپنا ذہن بنائیں، جو ہماری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اور جو وقت ہمارے پاس بچا ہے، ہم اس کا وقت کو اللہ کی اطاعت میں گزاریں. اور آپ یقین کریں کہ جس طرح ہمارے دادا پردادا اور ان کے دادا موجود تھے کہ نہیں تھے، موجود تھے کہ نہیں تھے، آپ کا یقین بغیر دیکھے یقین ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. لیکن جب وہ نہیں رہے تو آنے والے وقتوں میں ہم نہیں رہیں گے. جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہاں پر آج سے 100 سال پہلے بیٹھنے والے کوئی اور تھے؟ تو پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ آج سے 50 60 70 80 90 100 سال کے بعد یہاں پر بیٹھنے والے کوئی اور ہوں گے. جب کوئی اور ہوں گے تو پھر ہم کہاں ہوں گے؟ جب ہم کہاں ہوں گے؟ جب ہم اس سوال پہ سوچیں گے تو پھر ہمیں کچھ جواب ملے. جب ہم ان سوالوں کو ذہن میں رکھیں گے کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں بیچنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، جب ہم اپنی ان آئیڈینٹی کے کویسچنز اور سوالات پہ غور کریں گے، اپنی شناخت جاننے کی کوشش کریں گے، تو واللہ باللہ تاللہ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے. جب ہم سمجھیں گے اس دنیا کی حقیقت کو، جب ہم سمجھ لیں گے اس دنیا میں جو وقت ملا ہے اس کی اہمیت کو، تو پھر ہماری زندگی میں ایک تبدیلی آ جائے. تو اسی لیے اللہ رب العزت یہاں پر قسم اٹھاتے ہیں والعصر،
عصر کی قسم ہے، زمانے کی قسم ہے، اور وقت عصر کی قسم ہے۔ یہاں پر مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہاں سے زمانہ بھی مراد ہے، کیونکہ عصر ایج کے لیے اور ایرا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر عصر وقت عصر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نماز عصر کا جو وقت ہے کہ جب انسان کا کاروبار جوبن پہ ہوتا ہے اور جب وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس وقت کی قسم اٹھا رہے ہیں، اس وقت عصر کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ الف لام جنسیہ لایا گیا، ساری انسان، جتنے بھی انسان اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے خسارے اور گھاٹے میں۔ انسان خسارے میں اور گھاٹے میں ہے۔ کیوں گھاٹے میں ہے؟ کہ انسان نے دنیاوی زندگی کو مقصد بنایا، دنیاوی زندگی کے حصول کے لیے۔ یہاں پر یہ بات میں واضح کرتا چلا جاؤں کہ میں دولت کمانے کے خلاف نہیں ہوں، اور نہ ہی شریعت اسلامیہ اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ پہلے ممانعت تھی، لیکن جب زکوٰۃ کے مسائل متعارف کروا دیے گئے تو پھر دولت اکٹھی کی جا سکتی۔ جب آپ کے پاس نصاب ہی نہیں ہے، آپ کے پاس دولت ہی نہیں ہے، تو آپ زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ اور اسلامی نظام معیشت میں زکوٰۃ کی بہت زیادہ اہمیت، اور یہ جو وراثت کا بہت بڑا علم، جسے علم کا ایک تہائی بھی کہا جاتا ہے، وراثت کا بہت بڑا علم، اگر انسان مال و دولت چھوڑ کے نہیں مرے گا تو وراثت کہاں تک سے؟ غرض کے صحابہ کرام کا یہ ان کی فہم و ادراک اور سوچ تھی، ان کا یہ ذہن تھا کہ انسان کما سکتا ہے لیکن اللہ کی بتلائی ہوئی حدود کے اندر ہے۔ جو مال کمائے وہ اقتناص نہ کرے، احتکار نہ کرے، اس کو اکٹھا نہ کرتا رہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے میں رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ ایسے لوگوں کی بابت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خزانے اکٹھے کرتے ہیں اور مقصد بنا لیتے ہیں، اور یہ تب ہی بنتا ہے، تب ہی اس کے ساتھ انسان کی محبت بڑھ جاتی ہے کہ جب انسان روپوں کو جیب میں ڈالنے کی بجائے دل میں ڈالے، جب روپوں کو بائیں طرف جیب میں ڈالنے کی بجائے دل میں ڈال لیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اب نکلے کچھ نہ نکلے، بھی تو برے کاموں پہ نکلے، فحاشی اور عریانی پہ نکلے، غلط کاموں پہ نکلے، مناکر پہ نکلے، منکر چیزوں کے لیے نکلے، اللہ کے لیے نہ نکلے، زکوٰۃ کے لیے نہ نکلے۔ تو ایسے لوگوں کی بابت اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دیں، خوشخبری دے دیں کہ اس دن ان کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو، ان کے پہلوؤں کو آگ کے ساتھ داغا جائے گا، آگ کی تختیوں کے ساتھ داغا جائے گا، اور یہ مال ایک سانپ کی صورت میں ان کے گلے کے گرد لٹکا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت قادر ہے، وہ جس کو چاہے، جس چیز کو چاہے، جس وصف کو چاہے، جس صفت کو چاہے، اللہ رب العزت انسان کے روپ میں، کسی جانور کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔ جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان کے نیک اعمال خوبصورت انسان کے روپ میں آئیں گے، بد اعمالیاں بدصورت انسان کے روپ میں آئیں گی، ایسے ہی انسان کی دولت کو اللہ رب العزت ایک سانپ بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے، سانپ بنا کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، قرآن جن کی نشاندہی، جو قرآن کو پسے پشت ڈالے ہوئے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کی فلاح ہی کامیابی ہے، اور اس دنیا میں کامیابی ہی ان کا مقصد حیات ہے، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو باغی ہیں، جو عادی ہیں، اللہ کی بتلائی ہوئی حدوں سے تجاوز کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی بابت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ خسارے میں اس وجہ سے ہے کہ اس نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا، اس نے اپنے مقصد تخلیق کو نہیں جانا، اس نے اس دنیاوی زندگی کی اہمیت کو نہیں جانا، اس نے اس دنیا کی حقیقت کو نہیں جانا۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی زندگی اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کبھی بھی محلوں میں نہ ٹھہرتے، کافروں کی قسمت میں محلات نہ ہوتے، کافروں کی قسمت میں ترقی نہ ہوتی، بلکہ ان کو تو دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی نہ نصیب ہوتا، کیونکہ جنت اور دوزخ کا تصور سمجھے، جنت اور قید خانے کا تصور سمجھے،
یا یہ دنیا ان کا مقصد ہے اور ان کی جنت ہے، لمیٹڈ ہے، 40-50 سال کی زندگی ان کے لیے ہے، یہاں ان کی جنت ہے، وہاں ہماری جنت۔ ان کا یہ مقصد ہے جو ان کو مل گیا ہے، اور جو دنیا میں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر وہ اتنا رحیم ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر وہ اتنا رحمان ہے کہ اس کے سورج نے کبھی کسی سرکش کے اوپر چمکنے سے انکار نہیں کیا، اس کی کھیتی نے کبھی کسی باغی کے لیے اگنے سے انکار نہیں کیا، اس کے پانی کا ذائقہ مجرم کے لیے بھی وہی ہے جو مسلم کے لیے ہے۔ دنیاوی زندگی کی ساری نعمتیں ان کو مل رہی ہیں، اور اللہ رب العزت مہلت دیے جا رہا ہے، مہلت دیے جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر آئے جسے اللہ دنیا دیے جا رہا ہے، عطا کیے جا رہا ہے، دنیا میں وہ پراسپر ہوتا جا رہا ہے، خوشحالی میں نہاتا جا رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لیکن وہ معصیت پر قائم ہے، اللہ کی نافرمانی پر قائم ہے، اس کے باوجود اسے عطا کیے جا رہا ہے، تو سمجھ لیں یہ اس کا استدراج ہے، سمجھ لیں یہ اس کا امتحان ہے۔ اللہ رب العزت اس کی ڈور کو ڈھیلا چھوڑے ہوئے ہے کہ جہاں بھی چلا جا آنا تو ہمارے پاس ہے، آنا تو ہمارے پاس ہی ہے نا۔ تو یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور وہ جنت مسلمان کے لیے ہے، اور یہ دنیا کی زندگی اس جنت کا ایک چھوٹا سا عکس ہے۔ اصل حقیقت وہ ہے، یہ اس کا امیج ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں جو دنیا میں پیدا کی، اس کے مقابلے میں جنت کے مقابلے میں دنیا میں ویسے جس طرح دنیا کے ثمرات ہیں، جنت میں بھی یہ ثمرات ملیں گے۔ اور دنیا میں اللہ رب العزت نے عورت کی تخلیق کی، وہاں پر بھی اللہ رب العزت اپوزٹ سیکس کو پیدا کریں گے، یعنی یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے اس کا ایک عکس بنایا ہے تاکہ تھوڑا سا تصور دے سکے، اس جنت کا تصور دے سکے انسان کو، وگرنہ جنت کا صحیح معنوں میں تصور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے جنت دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے اس کی آہٹ نہیں سنی، اور کسی دل پہ اس کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معیار آپ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے دنیاوی زندگی کی نعمتیں بڑی پرتعیش ہیں، آسائش والی ہیں، لیکن جب جنت کی بات آتی ہے تو یہ دنیا کی نعمتیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ انسان کیا کچھ تصور کر سکتا ہے، انسان اپنی سوچ میں جا کر کتنے اعلیٰ محلات تعمیر کر سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت ایسی ہے جو مومن کے لیے ہے، یہ جنت تو کافر کے لیے ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس جنت کی خوبصورتی کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا، کما حقہ اندازہ اور تصور ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پر اس کا ذہن لمیٹڈ ہے، جہاں جو وہاں نعمتیں ہیں وہ یہاں پر نہیں ہے، صرف ایک عکس ہے۔ جس طرح کے جب جنتیوں کو پھل دیے جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو وہ پھل ہیں جس طرح کے ہمیں دنیا میں دیے جائیں، سورہ بقرہ میں کہ یہ تو اتوبہ متشابہہ، یہ تو وہ پھل ہیں جو ہمیں دنیا میں دیے جاتے تھے، اصل یہ عکس ہے، اصل وہ جنت ہے۔ جو عکس کے پیچھے بھاگتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا، جو عکس کے پیچھے بھاگتا دوڑتا چلا جاتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیاوی زندگی اور نبی علیہ قرآن کریم میں دنیاوی زندگی کو متاع الغرور کہا گیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی شراب کی طرح ہے، دھوکے کی طرح ہے، نظری فریب کی طرح ہے اور مکر کی طرح ہے۔ جس طرح انسان صحرا میں چلے اور دور جب سورج کی روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے، جو ریت میں سلیکان ہوتا ہے اور ریت کے ذرات ہوتے ہیں ایسے چمکتے ہیں کہ جیسے پانی، دور سے دیکھنے والے کو پانی محسوس ہوتا ہے، لیکن جب وہ مسافر اس کے قریب جاتا ہے کہ اپنی پیاس کو بچا سکوں تو وہاں پر کسی قسم کا کوئی پانی نہیں ہوتا، اس کا فریب نظر ہوتا ہے، اس کا نظری دھوکہ اور اس کا ایلیوژن ہوتا ہے۔ اس دنیاوی زندگی کی بابت بھی اللہ رب العزت یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ دنیا متاع الغرور اور دھوکے کا سامان ہے۔ اے مومن، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے آخرت رکھی۔ دنیا اور آخرت کی مثال سمجھنے کے لیے سمجھے کہ جیسے ایک بندہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، سائیڈ کا شیشہ اس کی ضرورت ہے،
اور آگے دیکھنا اس کا مقصد ہے. سائڈ وقتاً و فقتاً وہ سائڈ پہ دیکھتا چلا جائے دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، لیکن جب آگے سے نظر ہٹائے گا تو وہ گاڑی کریش ہو جائے، جا کے کسی کے ساتھ لگ جائے گی. لہٰذا اس مقصد کو بلا دینے سے دنیا اور آخرت کی ناکامی اور نامرادی ملے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ان الانسان لفی خسر، خسارے میں ہیں، انسانیت خسارے میں ہے. ٹھیک ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ وہ لوگ دنیاوی زندگی کو جاننے والے ہیں لیکن آخرت سے بے خبر. ٹھیک ہے، وہ ترقی میں بڑے آگے چلے گئے، اٹامک انرجی میں وہ آگے چلے گئے، میڈیکل فیسلٹیز ان کی ہم سے بہت زیادہ ہیں، لیکن آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان. اصل چیز ایمان، اعتقاد اور یقین ہے. اگر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے اور اس طرح کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ انسان غلام ہو جائے. اور آج ہمارے لوگ مغربی معاشرے کے غلام بن چکے ہیں، نفسیاتی طور پر ان کی سہولیات کو دیکھ کے، ان کی تحقیق کو دیکھ کے. اور دنیا کا یہ مزاج ہے. اللہ رب العزت نے دنیا میں یہ اصول رکھا ہے کہ جو کوئی کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کرتا. انہوں نے کوشش کی، آگے چلے گئے. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ سب کچھ ہمارا ورثہ تھا، لیکن ہم نے بلا دیا. کتابیں اپنے آبا کی، وہ علم کے موتی کتابیں اپنا آبا کی، انہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. یہ میڈیکل اور طب میں سرجری متعارف کروانے ابو القاسم زہراوی تھے. ابو القاسم زہراوی مسلمان سائنسدان تھے، سب سے پہلے فلائٹ کرنے والے وہ بھی مسلمان تھے، گلائڈر بننے والے مسلمان تھے. یعنی یہ بھی مسلمانوں کا ورثہ تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کو بلا دیا اور کافر اس میں بہت زیادہ آگے چلے گئے. لیکن مسلمان، اگر مسلمان سائنسدانوں کی آپ سیرت کو پڑھیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کی تحقیق عربی زبان میں لکھے ہوئے مینوسکرپٹس کو پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ قرآن یا حدیث کی تفسیر. بار بار جتنی مرضی ایجادات کرتے، جتنی مرضی دریافتیں کرتے، لیکن پھر بھی ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا نام چلتا. یعنی ان کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا. آج جو مغرب کی ترقی کو دیکھ کے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس مادیت میں کامیابی ہے، ہم ترقی چاہتے ہیں تو مادیت میں ہیں، وہ اپنے اسلاف کو پڑھیں، وہ اپنے بڑوں کو پڑھیں کہ وہ جو تحقیق بھی کرتے تھے، ریسرچ بھی کرتے تھے، جو طب کے میدان میں بھی آگے تھے، سائنس کے میدان میں بھی آگے تھے، لیکن پھر بھی ان کا ایمان اللہ پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا. اور انہوں نے مقصد جو تھا وہ آخرت کی کامیابی تھا. انہوں نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، جو دنیا کو مقصد سمجھتے ہیں وہ خسارے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب اللہ رب العزت معیار بتلاتے ہیں، عام انسان کا بتلایا ہوا معیار نہیں، اللہ رب العزت کا بتلایا ہوا معیار کہ اب ایکسیپشن آنے والی ہے. جس طرح لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، سارے کے سارے معبود کا انکار کرتے، کوئی بھی معبود نہیں ہے. اور پھر اللہ آیا، ایکسیپشن ہوئی، الا اللہ، کوئی بھی معبود برحق نہیں اللہ کے سوا. بالکل ایسے ہی سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. اب اس خسارے سے کچھ انسان نکلنے لگے ہیں، اور وہ کیسے نکلیں گے؟ کون سی صفات کے حامل انسان اس خسارے سے نکلیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کیے. اور ایمان اس وقت ملتا ہے جب انسان اس کا علم حاصل کرے. سب سے پہلے یہ ہے کہ پتہ چلے توحید کیا ہے، پھر توحید پہ ایمان، اللہ کی ذات کا علم ہو، اللہ کی صفات کا علم ہو، پھر اللہ رب العزت پر ایمان. اور اللہ پتہ یہ سمجھا جائے کہ اللہ رب العزت ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اس کی کیا کیا صفات ہیں، اس کا اقتدار اعلیٰ کتنا وسیع ہے. یہ جب علم آئے گا تو پھر ایمان ہو. اللہ پر ایمان رکھنے والے، فرشتوں پر ایمان رکھنے والے، رسولوں پر ایمان رکھنے والے، کتب پر، خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، ان چیزوں پر ایمان رکھنے والے، سب سے پہلے علم حاصل کرنے والے، علم حاصل کر کے ایمان لانے والے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی صفت فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے انسان، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان کا علم حاصل کرتے. وہ جانتے ہیں
کہ ان کا رب کون ہے، اور آج کل معلومات کا تو سیلاب ہے، لیکن علم گھٹتا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بکثرت ہوگی۔ تو اس سے جب ہم معاشرے پہ غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹیفکلی اتنی زیادہ ریسرچ اور تحقیق ہو رہی ہے کہ انسانی عقل حیران اور دنگ، کہ اتنی تحقیق انسان کے ایک ایک خلیے پہ اتنی تحقیق ہو رہی ہے، اور پھر آسمانوں کی طرف جائیں تو کہکشاؤں میں اس طرح کی تحقیقات ہو رہی ہیں، یعنی معلومات کا ایک امڑتا ہوا سمندر ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں معلومات، یہ دن بدن بکثرت معاشرے میں آتی جا رہی ہیں، انسان ان کو جانتا جا رہا ہے، اور یاد رکھیں یہ معلومات ہیں، علم نہیں۔ علم کیا تھا؟ اصل علم کیا تھا؟ کہ انسان کو پتا چلے کہ اس کا معبود کون ہے، اس کا معبود کون ہے، اور آج انسان بلاتا جا رہا ہے کہ اس کا معبود کون ہے، اس کا حقیقی معنوں میں کون عبادت کا حقدار ہے، رسالت کے کیا تقاضے ہیں، وہ کس رسول کو ماننے والا ہے، اور اس رسول کی سیرت کیا ہے، ایمان بالغیب کس کو کہتے ہیں، قیامت کے بارے میں کیا بتلایا گیا ہے، جنت کا کیا منظر ہے، دوزخ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو علم تھیں، اصل علم تھی، اور یہ وہ علم ہے جو ابدی ہے، ازلی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، جو بدلنے والا نہیں۔ کیا انسانیت اس علم سے دن بدن دور نہیں ہوتی جا رہی؟ روز بروز دور ہوتی جا رہی ہے، معلومات کا سمندر ہے، لیکن انسان اس علم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ پی ایچ ڈی تو کر رہے ہیں لوگ، پی ایچ ڈی تو کر رہے ہیں، کوئی آرٹس میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی سائنس میں کر رہا ہے، کوئی کامرس میں کر رہا ہے، لیکن اس طرف آنے والے بہت کم، یہ جاننے والے بہت کم ہیں کہ ان کا رب کون ہے، اور ان کے رب کی صفات کیا ہیں، ان کا رب کہاں ہے، ان کے رب کا اقتدار کیا ہے، تصرف کیا ہے، قدرت کیا ہے۔ یہ جاننے والے لوگ دن بدن کم ہوتے جاتے ہیں۔ اسی کی پیشن گوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی۔ اب اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو دنیاوی معلومات کے ساتھ، میں اس کو کنڈم نہیں کرتا، اس کی مذمت نہیں کرتا، ساتھ ساتھ اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا چلا جائے، اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرتا چلا جائے۔ مومن جو مسلمان ہمارے جو اسلاف تھے، وہ اگر فزکس پڑھتے تو ایمان اللہ پہ مضبوط، کیمسٹری پڑھتے تو ایمان اور مضبوط ہوتا، بایو پڑھتے تو اللہ رب العزت کی کاریگری کو دیکھ کے حیران رہ جاتے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر فوڈ اور خوراک کو ہضم کرنے کے لیے جو 1.5 یا 2 فٹ کا جو سسٹم بنایا ہوا ہے، اگر سائنس اس نظام کو بنائے کہ جس میں فوڈ سے انرجی کو ایکسٹریکٹ کیا جائے، تو اس کے لیے 60 کلومیٹر کی لیبارٹری درکار، اس کے لیے 60 کلومیٹر لمبی لیبارٹری لگانی پڑے گی، کہ جس میں پہلے خوراک آتی ہے، پھر خوراک ٹوٹتی ہے، پھر آگے جا کے معدے میں جاتی ہے، پھر معدے کے بعد انتڑیوں میں جاتی ہے، اور پھر اس سے انرجی ایکسٹریکٹ ہوتی ہے۔ اگر سائنس یہ کام کرے تو پھر اس کو 60 کلومیٹر لمبی لیبارٹری لگانی پڑے، اور پھر اس انرجی کا جزوِ بدن بننا، اس انرجی کا جسم میں داخل ہونا، اس کے لیے 60 کلومیٹر اور چاہیے۔ تو وہ مسلمان وہ تھے کہ جب حیاتیات بھی پڑھتے تو ان کا ایمان مضبوط ہوتا، اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا، وہ کسی بھی شعبے میں جاتے تو ان کا ایمان اللہ پہ مضبوط ہوتا۔ تو ایمان، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی وہ لوگ جو کامیاب ہیں، ان کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ ایمان رکھنے والے ہیں، ایمان بالغیب رکھنے والے ہیں، اپنے اللہ کی صفات کو پہچاننے والے ہیں، آخرت کو جاننے والے ہیں۔ وہ مادیت پرست نہیں، وہ میٹیریلسٹک نہیں ہے، ان کی اپروچ یوٹیلیٹیرین نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا کا مفاد حاصل کر لو، یہ دنیا مٹھی تے آخرت کنے ڈٹھی، وہ ان کا مقولہ یہ نہیں ہے، ان کا پروورب یہ نہیں ہے، ان کا مقصد حیات نہیں یہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان رکھنے والے ہیں، اور اس کے بعد وہ عامل الصالحات، اور وہ نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ یہاں پر واو جو ہے وہ ایڈیشن کے لیے آیا ہے، جمع کرنے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ ایمان لے آؤ تو کافی ہے۔ اس کے بعد اور کا لفظ یا کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ یا کا لفظ استعمال نہیں کیا ایمان لانے والے یا نیک اعمال کرنے والے، نہیں، بلکہ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ دین کا علم حاصل کریں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سیکریفائس کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے دین کا علم حاصل کریں؟ ہم نے در حقیقت اصل میں خود عملاً
دین کو جو ہے نا وہ کم تر بنا رکھا ہے اور سمجھ رکھا ہے کہ یہ بس ٹھیک ہے، جو بچہ کسی طرف بھی نہیں چلتا، جو مینٹلی پیرالائزڈ ہے، مفلوج ہے، اس کو دین کے لیے منتخب کر دو، اس کو کسی مدرسے میں بیچ دو کہ وہ دینی تعلیم حاصل کر لے۔ یہ بچہ ذہین ہے، اسے میڈیکل میں پری میڈیکل میں ایڈمیشن لے کر دیں گے، اسے پری انجینئرنگ میں بھیجیں، لیکن ابتدائی ایمان کی جزیات اس کو بتلائیں کہ وہ کسی بھی شعبے میں جائے تو وہ ایک اچھا مسلمان ثابت ہو۔ مسلمانوں کو ہر شعبے میں افراد چاہیے، میڈیکل میں چاہیے، طب میں چاہیے، فزکس، کیمسٹری، ہر شعبے میں، اکاؤنٹس میں چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا ایمان مضبوط اور مستحکم۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو سیکھا اس پہ عمل کرنے والے، جو جانا اس پہ عمل کرنے والے، جو پڑھا اس پہ عمل کرنے والے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یاد نہیں ہوتا تو یہ فارمولہ ذہن میں رکھ لے کہ جو بات پڑھے اس پہ عمل کرتا چلا جائے، جو بات پڑھے فزیکلی اس کو امپلیمنٹ کرے، اپنی عادت کو اس کے مطابق ڈال لے، جب وہ عملاً اس کو کرے گا تو وہ چیز اس کے ذہن میں نقش ہو جائے، وہ چیز اسے یاد ہو جائے گی اور چیز کبھی اسے نہیں بھولے۔ ہمارے معاشرے میں آج جو فقدان ہے وہ عمل کا ہے، عمل میں بہت پیچھے ہیں لوگ، ہم عمل میں بہت کوتاہی کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں باعمل مسلمان بنا دے، اے اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے کہ جو تمہیں پسند آ جائے، اے اللہ جو ہم سیکھیں اس پر عمل کریں تیری توفیق سے، اے اللہ جو ہم پڑھیں اس پہ عمل کریں تیرے فضل سے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن۔ لیکن ہمیں پہلا سٹیپ اٹھانا پڑے گا، ہمیں خود پہلے تہیہ کرنا پڑے گا کہ میں نے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنا ہے، شریعت کا یہ حکم ہے اور میں نے اس کے مطابق اس طرح عمل کر کے دکھانا ہے، شریعت کے اس حکم کو عملی جامہ پہنانا ہے، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے اور نافذ کرنا ہے۔ پہلے یہ ذہن بنائیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں، جو ہماری طرف آنا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، ان کو رستہ دکھاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ایک بالشت ہماری طرف آتا ہے تو ہم ایک ہاتھ اس کی طرف آتے ہیں، اگر کوئی ایک ہاتھ آتا ہے تو ہم دونوں ہاتھ کھول کے آتے ہیں، اگر کوئی چل کے آتا ہے تو ہم دوڑ کے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، اور بندے کی توبہ پہ میں ایسے خوش ہوتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ جب بندہ گناہوں سے لبریز لتھا پڑا، جب وہ توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو میں اس کی معافی پہ، اس کی معافی طلب کرنے پہ اتنا خوش ہوتا ہوں کہ جیسے کوئی انسان، کوئی مسافر ریگستان کے سفر پہ نکلے، بے آب و گیا ریگستان، دور دور تک زندگی کا کوئی امکان نہیں ہے، دور دور تک پانی کا کوئی امکان نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اور وہاں پر اس کی سواری، وہ لیٹے، اس کی سواری جس پہ پانی تھا، کھانا تھا، وہ چلی جائے، سو کے اٹھے دیکھے کہ اس کی سواری غائب۔ اب اگر وہ دنوں تک، مہینوں تک اس صحرا میں پیدل بھی چلتا رہے تو پھر بھی اس صحرا کو عبور نہ کر سکے، کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ وہ کدھر کھڑا ہے۔ جس طرح اسے یقین ہو جاتا ہے، جس طرح وہ تلاش کرتا ہے اپنی سواری کو تلاش کرنے کے بعد جب وہ ہار کر واپس آ جاتا ہے، تھک کر واپس آ جاتا ہے کہ میری سواری تو مجھے نہیں ملے گی، جس طرح وہ واپس آ کے لیٹ جاتا ہے اس نیت سے کہ اب تو میرے سامنے موت ہی موت ہے، وہ اس کی آنکھ لگتی ہے، اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے اور اس کی سواری واپس آ جاتی ہے۔ جس طرح اسے یقین تھا کہ میں مر جاؤں گا اور اسے دوبارہ زندگی عطا کی گئی، ویسے ہی مجھے ایک مومن، جو ایک انسان جو توبہ کرتا ہے، اس کے واپس لوٹنے کی خوشی ہے۔ اللہ رب العزت کو ایسے ہی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک جلی ہوتی ہے اس کے برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے اندر جو فتیل ہوتا ہے، جو داغا ہوتا ہے پتلا سا، اس کے برابر بھی ظلم کرنے والے ہیں، اور اس کی جو ایک طرف نقیر ہوتی ہے، گول بال ہوتا ہے، اس کے برابر بھی انسان پہ ظلم کرنے والے۔ یہ مثالیں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، پھر کیسے انسان کو اللہ رب العزت جہنم میں جھونک دے۔ یہ انسان کے اعمال ہیں جن کا انسان کو صلہ ملے گا، اجر اور بدلہ ملے گا۔ پھر بھی انسان جتنے مرضی اچھے نیک اعمال کر لے، اللہ کی رحمت شامل حال ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن اس کے بعد دوسرا درجہ اعمال کا آتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے
اللہ کے رسول نے جو اعمال کرنے کو کہا ہے، ہم ان اعمال کو اپنی سیرت کا حصہ بنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا. جو کمیاں کوتاہیاں گزر چکی. یہ موت بالکل قریب ہے. اور آپ نے کئیوں کو دیکھا ہے، موت یہ نہیں کہتی کہ کوئی غریب ہے اس کو چھوڑ دوں، اکلوتا بیٹا ہے، 20 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد ابھی MBBS کی ڈگری لے کے آیا ہے، پریکٹس شروع نہیں کی، لہذا اس پہ ملک الموت کو ترس آ گیا اور چھوڑ دیا نہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب ساتھ آ جائے گی، جب موت آ جائے گی، نہ اس سے پیچھے ہوگا نہ اس سے آگے. جو وقت مقرر ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو نہیں لے کے جا. یہ معاشرتی مثالیں ہمارے پاس سامنے موجود ہیں. ہم میں سے اپنے کئی بچھڑ گئے اور ہم نے اس وقت تو سمجھا کہ ہماری زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، تبدیلی آنا چاہیے، لیکن بعد میں پھر وہی حالات. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہیں تو سب سے پہلا ایمان اور اس کے بعد اس پہ عمل کرنا شروع. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک انسان کو سزا اس صورت میں ملے گی کہ وہ اپنی انتریوں کے گرد ایسے چکر لگا رہا ہوگا جس طرح گدھا چکر لگا. انتریاں اس کی پڑی ہوئی ہیں، میدے سے نکل کے انتریاں پڑی ہیں اور لوگ اس کو رونتے جا رہے ہیں. کچھ لوگ اس سے پوچھیں گے کہ اللہ کے بندے، تو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، تیرے لیے یہ عذاب کیسا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں جانتا تو تھا، تبلیغ بھی کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا. لہٰذا عمل کی اہمیت کو ذرا سمجھتے چلے جائیں. ہمارے لیے عمل بہت اہم ہے. کمیوں کوتاہیوں کو چھوڑیں، اللہ سے توفیق مانگے. اے اللہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دے. ہمیں جو زندگی ملی ہے، جو ہماری زندگی رہ چکی ہے، جو گزر چکی ہے، وہ تو اس پہ تو ہم کسی بھی قسم کے اختیار کا حق نہیں رکھتے، لیکن اللہ جو باقی رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں گزاریں. یہ ذہن بنائیں، ہم سب مل کے یہ ذہن بنائیں. جو کمیاں تھی، کوتاہیاں تھی، اس سے فضل مانگیں، اس سے توفیق مانگیں. اے اللہ اپنے فضل خاص سے، اپنی توفیق خاص سے ہم کو عنایت کر دے، ہم کو عطا کر دے کہ ہم تیری شریعت کے پابند ہو جائیں. جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہ سے توبہ کریں، توبہ و استغفار کریں. جو جانا، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ جانا وبال جان بن جائے، وہ علم وبال جان بن جائے. اس علم پہ عمل کرنا شروع کر دیں. جس چیز کا پتہ چلا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مثال کے ذریعے عمل سمجھاتے ہیں، عمل کی اہمیت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری شریعت جو میں لے کے آیا ہوں وہ ایک بارش کی طرح ہے، موسلادھار بارش جو بکثرت برستی. اب اس موسلادھار بارش سے کچھ ایسی زمین ہوتی ہے کہ جس کا سینہ بڑا زرخیز ہوتا ہے. وہ بارش زمین کی آغوش میں اترتی ہے اور وہ زمین اس بارش کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور اس سے انگوریاں پھوٹتی، اور اس انگوریوں سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں. اور پھر وہی بارش کسی ایسی زمین پہ بھی برستی ہے کہ جو زمین سخت ہوتی ہے، وہ پانی کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے اور وہ پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. وہ پتھریلی زمین ہوتی ہے. جانور آتے ہیں، انسان آتے ہیں، اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ فائدہ نہیں اٹھاتے. وہ زمین خود فائدہ نہیں اٹھا سکتی. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ ایسی زمین ہے جو پتھریلی بھی ہے اور اونچائی پہ ہے، نہ وہ جذب کرتی ہے، نہ وہ روکتی ہے، نہ اس کو فائدہ ہے، نہ دوسروں کو. پہلی مثال اس کے لیے ہے جو جانتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے. جو جانتا ہے اور عمل کرتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے اور عمل کرتا ہے، جو علم رکھتا ہے اور عمل کرتا ہے. فضیل بن عیاض لکھتے ہیں کہ جو عالم ہے، عمل کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، جو علم رکھنے والا ہے، اس علم پہ عمل کرتا ہے اور اس علم کی تبلیغ کرتا ہے، آسمان کی بادشاہت میں اس کو کبیر کے لقب سے جانا جاتا ہے، اس کو عظیم کے لقب سے. آسمان والے اسے کبیر کہتے ہیں کہ یہ کبیر ہے، یہ بہت بڑا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا کام سر انجام دے رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دوسری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے پاس علم تو ہے، اس علم سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اسے اپنا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اور یاد رکھیں اگر علم کے ساتھ عمل نہیں ہوگا تو وہ لوگ آپ کی شخصیت کو مشکوک سمجھیں. وہ کہیں گے کہ آپ کی بات اتھینٹک نہیں ہے، کیونکہ یہ بات اگر سچ ہوتی
یہ بات اگر سود مند اور فائدہ مند ہوتی تو آپ سب سے پہلے خود عمل کرتے. اگر یہ فائدہ مند ہے. تیسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسی زمین کہ جہاں نہ علم ہے اور جہاں نہ عمل ہے وہ اس زمین کی طرح ہے جو اونچائی پہ ہے, چٹیل ہے, نہ پانی روکتی ہے نہ پانی جذب کرتی. نبی علیہ الصلوۃ اور یہ عمل, اور اس عمل کے بعد اللہ کا قرآن ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سے اگلی سٹیج کیا ہے کہ وہ حق کی وصیت کرتے ہیں, حق کی نصیحت کرتے ہیں, اور صبر کے ساتھ اس نصیحت پہ جو پریشانی آتی ہے, اس تبلیغ پہ جو پریشانی آتی ہے, اس پر صبر کرتے ہیں, استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں جو میری امت کا داعی ہوگا, مبلغ ہوگا, اس پر آفتیں ایسے ٹوٹیں گی کہ جیسے بلندی سے پانی نیچے گرتا ہے. ادھر تبلیغ کرے, لوگ اس پہ مہر لگا دیں گے قدامت پسند, لوگ مہر لگا دیں گے بنیاد پرست, فنڈامنٹلسٹ, یعنی اس طرح کی مہریں لگائیں گے تنقید کا نشانہ کہ تمہاری تو سوچ پرانی, تم تو پرانی باتیں کرتے ہو, 1400 ساڑھے 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہو. جدید دور ہے, ماڈرن دور ہے, ماڈرن دور کے بنو. تو یہ سارے کے سارے مسائل اور مشکلات یہ آئیں گی تبلیغ کے سلسلے میں, لیکن یہ ہم پہ فرض ہے, یہ ہم پہ فرض ہے کہ جو ہم جانیں بلغوا انی ولو آیا, ہمارے پاس اگر ایک آیت کا بھی علم ہے تو اسے دوسروں تک پہنچا دیں. ہم پہنچانے کے معاملے میں بہت کنجوس واقع ہوئے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کوئی کر رہا ہے اس کو کرنے دو, لیکن ذرا متنبہ ہو جائیں, خبردار ہو جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے اگر کوئی بری بات کو دیکھتا ہے, شریعت کی مخالف بات کو دیکھتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. اگر وہ طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے, اگر وہ طاقت نہیں رکھتا تو دل میں برا جانے. اگر کوئی بندہ برائی کو دیکھتا ہے اور دل میں بھی برا نہیں جانتا تو پھر اس کے دل میں باقی ایمان نہیں, پھر اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے. یا سمجھ لیں اس کے ایمان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گلاس کے پیندے میں پانی نیچے بیٹھی ہوئی ہے, اب اس کو تھوڑا سا سٹر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو تھوڑا سا ہلانے کی ضرورت ہے, وہ بیٹھ چکی ہے. بالکل ایسے ہی ایمان ہمارے دلوں میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمارے دلوں پہ مسلط نہیں, ہمارے دلوں میں اس نے دقت طاری نہیں کی, ہمارے دلوں پہ اس نے اثر نہیں دکھایا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو دل سے برا جانا جائے تو پھر ایمان کا جنازہ نکل چکا, پھر اس کو دوبارہ رینیو کرنے کی ضرورت ہے, اس کی ریکنسٹرکشن, اس کی تعمیر نو کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے بتائی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں, سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ دعوت دیں, زبان سے کہیں کہ بھائی جان یہ بات درست نہیں ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. قرآن کہتا ہے کہ اچھی نصیحت کے ساتھ, حکمت و دانائی کے ساتھ اچھی بات کر کے دوسروں کو دین کی طرف بلائیں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے دلائل رکھ دیں اور کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ دلائل ہیں, میرے یہ دلائل ہیں, ماننا ہے مانو, نہیں ماننا تو نہیں. والموعظۃ الحسنہ, قرآن کہتا ہے اس کے بعد کیا کرو؟ نصیحت کرو, اچھی نصیحت کرو, اچھی نصیحت کرو, اور ایسے ظاہر کرو کہ جیسے آپ اس کے خیر خواہ. یہ نہ ظاہر کرو اپنی احساس برتری اس پہ جمانے کی کوشش نہ کرو کہ میں تم سے اعلیٰ ہوں, افضل, بلکہ اس سے ہمدردی ظاہر کرو. بھائی میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں, تم میرے مسلمان بھائی ہو اور مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے بھائی یہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے, اس سے رک جا. اور پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ مناظرہ کیا جائے, مجادلہ کیا جائے, تو ان کی بابت بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ گالی گلوچ والا معاملہ نہیں, اچھے انداز کے ساتھ ان کے ساتھ مناظرہ کرو, اچھے انداز سے بات کرو, ان کو قائل کرنے کی کوشش کرو. غرض کے سب سے پہلے ایمان, اس کے بعد اس ایمان پر عمل, پھر ایمان پر عمل کے بعد اس کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت شروع کر دیں, کیونکہ جو یہ فریضہ سر انجام دیتا ہے, یہ فریضہ وہ ہے جس کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, رسولوں کو بھی بھیجا گیا تو امر بالمعروف نہی عن المنکر دعوت کے لیے بھیجا گیا, اللہ کی توحید کی طرف دعوت کے لیے بھیجا گیا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف بھیجا گیا, کے لیے کہ فریضے کی سر انجام دینے کے لیے بھیجا گیا. انبیاء کا بھی یہی طریقہ رہا ہے. اب جو کوئی اس منہج پہ چلتا ہے, اس طریقے پہ چلتا ہے,
تو وہ بھی انبیاء کے طریقے پہ چل رہا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے عرض کی سورۃ العصر کی آپ کے سامنے وضاحت اور تشریح تھوڑی سی پیش کی، جس میں اللہ رب العزت پہلے زمانے کی قسم اٹھا کے بتلاتے ہیں کہ انسان سراسر خسارے میں ہے، اور جو لوگ خسارے میں نہیں ہیں اللہ رب العزت ان کی صفات بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ وہ ہیں جو ایمان رکھنے والے ہیں، اس ایمان کے بعد اس پہ عمل کرنے والے ہیں، اس عمل کے بعد اس کی تبلیغ کرنے والے ہیں، اور اس تبلیغ کے بعد جو مشکلات پریشانیاں آتی ہیں ان پہ صبر کرنے والے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. یہاں پر مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 4 باتیں بتلا کے یہ کہا کہ فذکر آپ ان کو نصیحت کریں، ان کو تبلیغ کریں. سب سے پہلے کیا کہا؟ فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا یہ ابل کی طرف، اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ یعنی ایک مبلغ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ اس کے ارادے بلند ہوں. ایک وہ اپنا سامان، جس طرح اونٹ جو ہے وہ اپنے پانی کو ذخیرہ کر کے رکھتا ہے، اس کے پاس دلائل موجود رہیں، وہ کسی سے بھی بات کرے تو اس کے پاس دلائل ہوں، براہین ہوں، موعظہ حسنہ ہو، اچھی نصیحتیں ہوں. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے کتنے بلند ہیں. یعنی ایک مبلغ کے لیے جو جب وہ دعوت کے لیے نکلے تو اس کے ارادے بہت بلند ہونے چاہیے، اور زمین کی طرح بچ جائے، صبر کرے. جس طرح زمین پہ لوگ چلتے ہیں، زمین کو دبا کے چلتے ہیں لیکن زمین پھر بھی برداشت کرتی ہے. یہ ساری باتیں بتلانے کے بعد اللہ اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں کہ ان کو نصیحت، ان کو واعظ کریں، ان کو تبلیغ کریں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے وعید و نصیحت کریں ان میں سے جو کوئی ڈر جاتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں ڈرتا. فلا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے اصحاب جحیم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر ان صفات کو پیدا فرمائے، ہم حقیقی معنوں میں صحیح مسلمان بن جائیں، ہم ایسے مسلمان بنیں کہ اللہ رب العزت کو پسند آ جائیں. اللہ رب العزت ہمیں زندگی ایمان والی، موت شہادت والی اور آخرت جنت والی عطا فرمائیں. وما توفیق الا باللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. واذا رأوا تجارۃ او لهوا انفضوا الیہا وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو من التجارہ واللہ خیر الرازقین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن اسلامک سیڈیز اینڈ کیسٹ ہاؤس، رابطہ جامعہ مسجد محمدیہ، غازی ڈیفنس آفیسر کالونی، سیالکوٹ کینٹ. موبائل نمبر 0300 710 990.